سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہر بندہ کچھ ہدف طے کر لے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے کتنا سا ہے، 30 دن کا تو مہینہ ہے، 30 دن ہے گنے چنے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے ایام معدودات کہ چند دن ہی تو ہیں یہ، اور چند دن کتنے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تھوڑے دن بعد دیکھتے ہیں جی 10 روزے گزر گئے، تھوڑے دن بعد 20 روزے گزر گئے، پھر کہتے ہیں یہ رمضان کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کی دیر ہے ویسے ہی گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو چند یہ دن ہیں، ان چند دنوں کو گزارنے کے لیے بندے کو کچھ ہدف طے کرنا چاہیے، کوئی منصوبہ بنانا چاہیے، کوئی ترتیب بنانی چاہیے۔ جس چیز کی بندہ ایک منصوبہ بندی بنا لیتا ہے، ترتیب بنا لیتا ہے، تو اس چیز کو صحیح طریقے سے عبور کرنا، اس کو قیمتی بنانا اور اس کو کارآمد بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے عام طور پہ ایک ادارے ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا ایک نظام ہوتا ہے، اگر اس کی ترتیب بن جائے تو سب کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اگر اس کی ہم ترتیب رمضان سے پہلے بنا لیں گے، ایک شیڈول بنا لیں گے، ایک ہدف طے کر لیں گے کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں یہ کرنا ہے، یہ میرا ہدف ہے، یہ میری منزل ہے، یہ میری ترتیب ہے، میں نے اس ترتیب کے مطابق رمضان گزارنا ہے، پھر اس کے لیے رمضان کا مہینہ قیمتی بنے گا، پھر وہ اپنے اس ہدف کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو رمضان کے مہینے میں ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہدف بنایا جائے۔ چونکہ رمضان کے مہینے کی جو اتنی فضیلت مل رہی ہے نا، اس ساری فضیلت کے پیچھے جو مین وجہ ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ تو قرآن کی برکت سے رمضان کے مہینے کو اتنی زیادہ عظمت اللہ پاک نے دی ہے۔ ساری کتابوں میں سب سے زیادہ فضیلت قرآن کو حاصل ہے۔ اب قرآن کی نسبت جس کے ساتھ لگی اللہ پاک نے اس کو بھی بلند کر لیا۔ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، رمضان سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ لیلۃ القدر میں قرآن اترا، لیلۃ القدر ساری راتوں کی سردار بن گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے انسانوں کے سردار ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں۔ انسان، جن، کائنات کی ہر چیز کے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردار ہیں اور سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے، اس قرآن کی وجہ سے رمضان کو فضیلت ملی ہے۔ تو سب سے پہلے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا ہدف بنائیں، ایک منصوبہ بنائیں۔ جن بھائیوں کو قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ رمضان کے مہینے کے اندر اس رمضان کے مہینے کو موقع اور غنیمت سمجھے۔ قاری صاحب سے یا جو آدمی صحیح قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، اس سے رابطہ کر کے اپنا قرآن کریم درست کرے۔ چونکہ رمضان کے مہینے میں تقریباً ہر بندہ فارغ ہوتا ہے اور بندے نے اپنی فضول جو مصروفیات ہوتی ہیں ان کو چھوڑا ہوتا ہے اور رمضان کے مہینے کو قیمتی بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم جو ہے وہ قرآن کریم کی درستگی ہے۔ جن بھائیوں کی تجوید میں کمی ہے، تلفظ میں کمی ہے، قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ اس رمضان کے مہینے میں وقت نکال کے، وقت طے کر کے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھ لیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہو جائے گی۔ جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کو صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح نماز کے اندر جو قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو بھی صحیح کرنا ضروری ہے۔ اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں جو تلاوت کر رہا ہے وہ تلاوت صحیح نہیں کر رہا، اس کو تلاوت صحیح نہیں آ رہی، اب اس کی نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں قرآن کریم میں، اگر اس لفظ کا تھوڑا سا آدمی اس کا لہجہ بدل دے، اس کی زیر زبر بدل جائے، اس کا تلفظ بدل جائے تو انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دیکھو مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے قلب، قاف دو نقطوں والا، آگے لام اور آگے با۔ قلب اس کا معنی ہوتا ہے دل، لیکن اگر کوئی بندہ قاف کو صحیح پڑھے گا تو اس کا معنی ہوگا دل۔ لیکن اگر کسی بندے نے اس قلبن کو پڑھ دیا کلبن، چھوٹے کاف، کتاب والے کاف کے ساتھ، کلبن کا معنی ہوتا ہے کتا۔ اب اندازہ لگائیں، دل معنی اور ہے، کتا معنی اور ہے۔
اب ایک آدمی اس طرح لفظ کو بدل دے، اس کا معنی بدل جائے تو نماز ہو جائے گی؟ نماز کہاں چلی جائے گی؟ اسی طرح جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، ہا کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو پالنے والا ہے جہانوں کو۔ اگر ہا کی جگہ پہ کوئی بندہ اس کو الحمد پڑھے، جو آنکھوں والا ہا ہوتا ہے دوسرا ہا، الحمد، الحمد کا معنی ہوتا ہے ہلاکتیں۔ کہاں ایک جملہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر اس ہا کو صحیح نہیں پڑھا، ہا دوسرے ہا کے ساتھ پڑھ دیا، اس کا معنی ہلاکتیں ہو گیا۔ اگر وہ معنی کریں گے تو انسان کے ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں کتنی کمی اور باریکی کی وجہ سے انسان کی نماز کے اندر کتنا نقص آتا ہے۔ اس لیے جہاں نماز پڑھنا ضروری ہے، وہاں نماز کے اندر جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس کو بھی صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ جن بھائیوں کے تلفظ میں کمی ہے، تجوید میں کمی ہے، وہ اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں، اپنے تلفظ کو، اپنی تجوید کو ٹھیک کریں۔ زیر زبر آگے پیچھے ہو جائے معنی بدل جاتا ہے، الفاظ کا تلفظ صحیح نہ ہو تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جن بھائیوں کو قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ اپنے تجوید کا، تلفظ کا، اس کے بارے میں وقت نکالیں۔ جن بھائیوں کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، ماشاءاللہ اکثر کو آتا بھی ہوگا، وہ یہ ہدف طے کریں کہ ہمیں دیکھ کر قرآن کریم آتا ہے، ہم نے کچھ صورتوں کو یاد کرنا ہے۔ آخری 30واں پارہ ہے، چھوٹی اس میں صورتیں ہیں، آخری 10 صورتیں ہیں۔ اگر کسی کو 10 آتی ہیں وہ 20 صورتیں یاد کرنے کا ہدف بنا لے، جس کو 20 صورتیں آتی ہیں وہ اس سے آگے 30 صورتیں یاد کرنے کا ہدف بنا لے۔ ایک طے کر لے کہ میں نے اس مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ ترقی کرنی ہے۔ اور جن بھائیوں کو کچھ صورتیں آتی ہیں، سورہ یاسین بھی آتی ہے، سورہ ملک بھی آتی ہے، وہ قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام بنائیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، قرآن کریم کو سمجھ سکیں، اور قرآن کریم کی برکت سے ہمارا رمضان کا مہینہ قیمتی بن جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ کتنے؟ 61۔ ایک قرآن کریم پڑھتے تھے دن کو، ایک قرآن پڑھتے تھے رات کو، اور ایک قرآن کریم تراویحوں کے اندر پڑھتے تھے۔ 61 قرآن کریم پڑھتے رمضان کے مہینے میں۔ اب دیکھیں ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم سے ایک قرآن کریم بھی بڑی مشکل سے مکمل ہوتا ہے، اس لیے اس بات کا بھی اہتمام ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے، خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ، کون سا وہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو میں کروں اور اس عمل کی وجہ سے آپ کا قرب میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے عرض کیا، یا اللہ، میں قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھوں پھر زیادہ ثواب ہے، یا بغیر سمجھے پڑھوں پھر زیادہ ثواب ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن کو چاہے سمجھ کے پڑھو چاہے بغیر سمجھ کے پڑھو، جتنا تم قرآن کریم کی تلاوت کرو گے اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا پڑھا ہوا کلام ہے، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے اندر سے نکلی ہوئی یہ باتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے نا کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اس طرح بندہ سورہ فاتحہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا ہے، ہر آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، گویا نماز میں بندہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے،
جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ تو گویا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ ایسے ہے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ پاک ہم سے خطاب کر رہا ہے، ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ جب اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے، اللہ مجھ سے مخاطب ہو، اللہ کا میں مخاطب ہوں، تو وہ بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کریں، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، تاکہ اس رمضان کے مہینے کو ہم زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا سکیں۔ چونکہ رمضان اور قرآن کی بڑی مناسبت ہے، رمضان اور قرآن کی آپس میں بڑی نسبت ہے، قرآن کی وجہ سے رمضان کو عظمت ملی ہے، اور جو بندہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے اللہ پاک اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اس کو مقام کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عظمتیں عطا فرماتے ہیں۔